یہ کس کی عقیدت کی محفل سجی ہے، بولیے محبت کے ساتھ، یہ کس کی عقیدت کی محفل سجی ہے، یہ کس کا کیا کہ راجا رہا ہے، یہ کس کی عقیدت کی محفل سجی ہے، یہ کس کا کیا کہ راجا رہا ہے، شہنشاہ سنجر کی یاد آ رہی ہے، شہنشاہ سنجر کی یاد آ رہی ہے، یہ دل سوئے خواجہ پیا جا رہا ہے، شہنشاہ سنجر کی یاد آ رہی ہے، یہ دل سوئے خواجہ پیا جا رہا ہے۔ شیر ملازہ فرمائے محبت کے ساتھ پورا مجمع اپنے خواجہ کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کے کہتے سبحان اللہ۔ چلے عیدگاہ کی طرف عید کے چلے عیدگاہ کی طرف عید کے سرے رہ ملا روتا نابینا کم سن اسے گود میں لے لیا جب کرموں نے، اسے گود میں لے لیا جب کرموں نے، تو ہنستا ہوا کھیلتا جا رہا ہے، یہ کس کی عقیدت کی محفل سجی ہے، یہ کس کا کیا تذکرہ جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز کو کس نے بھیجا تھا؟ بولیے، میرے آقا نے بھیجا تھا، سبحان اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ شاعر نے اسی کو اپنے ان اشعار میں پلونے کی کوشش کی، ملاحظہ فرمائے حضرت علامہ قاری ریاض الدین صاحب اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ان کی خصوصی دعائیں چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں بھائی، ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی جب یہ ہوا کہ رموہ پور جانا، میں پہلے بھی آیا کرتا تھا، کپتان گنج میں پڑھتا تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا، میں بہت پرانا ہوں یہاں، مجھے نیا مت سمجھیے، محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور بابا سے بہت کہتے ہیں سبحان اللہ۔ شہری کی نظریں عنایت جو تھی تو ہندوستان کی ولایت عطا کی، شہری کی نظریں عنایت جو تھی تو ہندوستان کی ولایت عطا کی، بسط شان اجمیر تشریف لائے، بسط شان اجمیر تشریف لائے، تو رحمت کا دریا بہا جا رہا ہے، بسط شان اجمیر
تشریف لائے تو رحمت کا دریا بہا جا رہا ہے۔ اور جب چھٹی شریف کا موقع آتا ہے تو چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو یا کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، بارگاہ خواجہ میں حاضری ضرور دیتا ہے۔ اور میرا خواجہ کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے بلکہ اس کے سامنے مراد کو بھر دیتا ہے۔ شیر ملازم فرمائے محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ میرے خواجہ کی شان ہے امتیازی، بہت خوب ہے ان کی غربا نوازی۔ میرے خواجہ کی شان ہے امتیازی، بہت خوب ہے ان کی غربا نوازی۔ ارے نہیں دیکھتے ہیں وہ اپنا پرایا، نہیں دیکھتے ہیں وہ اپنا پرایا، زمانہ وہاں دوڑتا جا رہا ہے، نہیں دیکھتے وہ اپنا پرایا زمان۔ نہیں دیکھتے ہیں وہ اپنا پرایا، زمانہ وہاں دوڑتا جا رہا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت کرامت سرکار خواجہ غریب نواز ملازہ کریں۔ مقابل میں خواجہ کے جے پال آئے، مقابل میں خواجہ کے جے پال آیا، ہواؤں میں اڑ کر کرشمہ دکھایا، ہواؤں میں اڑ کر کرشمہ دکھایا، تڑا تڑ پڑی گال پر جب کھڑا، تڑا تڑ پڑی گال پر جب کھڑا، تو قدموں میں سیدھا جھکا جا رہا ہے، تڑا تڑ پڑی گال پر جب کھڑا، تو قدموں میں جھکتا ہوا جا رہا ہے۔ آخری شیر ملازہ فرمائیں، محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے نام پر ایک بار اور بول دیں سبحان اللہ۔ آخری شیر، سمجھتے ہو کیا خواجہ خواجہ کو، سمجھتے ہو کیا خواجہ خواجہ کو، بڑا ناز ہے ان پہ ہندوستان کو، بڑا ناز ہے ان پہ ہندوستان کو، اے ازہر وہی شاہ ہندوستان ہے، اے ازہر وہی شاہ ہندوستان ہے، ہر فرد کہتا
مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے ازہر وہی شاہ ہندوستان ہے، ہر فرد کہتا ہوا جا رہا ہے، یہ کس کی عقیدت کی محفل سجی ہے، یہ کس کا کیا تذکرہ جا رہا ہے، شاہ سنجر کی یاد آ رہی ہے، یہ دل سوئے خواجہ پیا جا رہا ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، چاہے وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا آستانہ ہو، چاہے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی کا آستانہ ہو، یا سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی کا آستانہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھارت کی سرزمین کو ولیوں سے بھر دیا ہے۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کا ولی اپنی آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما نہ ہو۔ آپ بہار سے لے کر کے بنگال تک اور مہاراشٹرا سے لے کر کے راجستھان تک آپ ہر اسٹیٹ کا جائزہ لیں، اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی ولی کو ضرور مقرر فرما دیا ہے۔ آپ غور فرمائیے حضرات، اللہ کے ولیوں سے محبت یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے اس کا دامن مراد بھر دیا جاتا ہے، جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز وہ اللہ کا ولی اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ ان کی بارگاہ میں امیر بھی حاضر ہوتا ہے، غریب بھی حاضر ہوتا ہے، مرد بھی حاضر ہوتا ہے، عورتیں بھی جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے اس عظیم ولی کی بارگاہ میں امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پروفیسر ہو، نوکر ہو، کوئی بھی ہو، بارگاہ خواجہ میں حاضری کی سعادت اسے ملتی ہے اور وہ بارگاہ خواجہ میں حاضری دیتا ہے اور اپنی مرادیں بارگاہ خواجہ میں پیش کرتا ہے۔ آپ اور فرمائیے ابھی حضرت علامہ مولانا انوار صاحب قبلہ نے کیا فرمایا کہ وہ ایسا آستانہ ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، بارگاہ خواجہ میں جانے والا اپنی عقیدت اور محبت کا چراغ لے کر کے جاتا ہے، میرا خواجہ اپنی بارگاہ سے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں آنے دیتا ہے، اس کے دامن مراد کو بھر دیا جاتا ہے۔ تبھی تو کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آقا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آقا تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ چلیے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کے طور پر ان کے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اے جنتیوں تم جنت میں جاؤ اور اے جہنمیوں تم جہنم میں جاؤ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جب اللہ کے ولیوں کی مقدس جماعت جنت کی طرف جانے لگے گی تو جہنمیوں میں سے ایک شخص پکار اٹھے گا، اے اللہ کے ولیوں، اے
اے اللہ کے ولی آپ ہمیں ایسے ہی چھوڑے جا رہے ہو، ہم جہنم میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے تو آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، میں نے تو آپ کی بارگاہ میں محبت کا چراغ جلایا تھا، آپ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ولی شفاعت کرے گا اور عرض کرے گا اے میرے پروردگار فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا تھا اور تیری رضا کے لیے محبت کرتا تھا، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں اس کے تعلق سے شفاعت کر رہا ہوں، اے اللہ میری شفاعت قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرا ولی، اے میرے دوست، تم جاؤ اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ لو اور پکڑ کر کے تم اپنے ساتھ انہیں بھی جنت میں لے کر کے جاؤ۔ وہ اللہ کا ولی آئے گا اور اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ لے گا اور پکڑ کر کے اسے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ولی کی محبت دنیا میں بھی کام آ رہی ہے، ولی کی محبت آخرت میں بھی کام آ رہی ہے، ولی کی محبت میدان محشر میں بھی کام آ رہی ہے، ولی کی محبت قبر میں بھی کام آ رہی ہے، ولی کی محبت حشر میں بھی کام آ رہی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے ولیوں سے جو محبت کیا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ جب ولی کی بارگاہ میں جائے تو دل سنبھال کر کے جانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب علماء بھی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے جایا کرو، اور جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے جایا کرو، اس لیے کہ اللہ کا ولی دل کے حالات سے واقف رہتا ہے، اللہ کا ولی دل کے حالات کو جانتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے شمس زیریں۔ آپ غور فرمائیے، اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ اللہ کا ولی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلے، اللہ اکبر، وہ سرکار غریب نواز ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا حسن جب پیدا ہوا تو مجھ سے ایک نور نکلا جس سے سنجر کا پورا علاقہ روشن ہو گیا تھا۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، میں خواب اچھے اچھے دیکھا کرتی تھی۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو جتنے دشمن تھے وہ سب کے سب ہمارے دوست ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو سید حسن کہہ کے پکارا کرتی تھی۔ وہ سرکار غریب نواز ہے کہ جن کا بچپنا اتنا شاندار ہے تو ان کی جوانی کتنی شاندار رہی ہوگی۔ وہ سرکار غریب نواز ہے کہ جب محلے میں نکلتے تھے تو بچوں سے کہا کرتے تھے یہ بچوں ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم لہو لعب کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ آج اگر ہم عمر بچے ہوں آپس میں کھیلتے نظر آئے تو کوئی بچہ نہیں کہے گا کہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن سرکار خواجہ غریب نواز ہے وہ فرماتے ہیں اے میرے دوستو ہم لہو لعب کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، رب کی ریاضت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور سجدہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم لہو لعب کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ غور فرمائیے، علماء فرماتے ہیں کہ غریب نواز کا لقب آپ کو کیسے ملا۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے نہلا دیا اور کپڑا پہنا دیا، آنکھوں میں جو ہے سرما لگا دیا، بالوں میں کنگھی کر دی۔ عید کا دن ہے، عید کے دن کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر شخص خوشیوں میں سرشار ہوتا ہے، بچے خوشیاں مناتے ہیں، بوڑھے خوشیاں مناتے ہیں، گھر میں لوگ اچھے اچھے لباس پہنا کرتے ہیں، غسل کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، آپس میں مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے نہلا دھلا کر کے تیار کر دیا، کہا بیٹا جاؤ عید کی نماز پڑھ کر کے چلے آؤ۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز اپنے گھر سے باہر نکلے، ابھی چند ہی قدم چلے تھے تب تک آپ کی نگاہ کیا دیکھتی ہے کہ درخت
सड़क के किनारे एक नाबीना लड़का है, हाथों में छड़ी पकड़े हुए है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ा निहायत गंदा है उसका, वो रोता चला जा रहा है, वो सावन भादों की तरह आंसू बहा रहा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र शरीफ 11 बरस की है, 11 साल की उम्र मुबारक है। जब आप उस लड़के को देखते हैं, करीब जाते हैं, ये रोने वाले, आज के दिन तो खुशियां मनाने का दिन है, आज तो ईद का दिन है, मसरत और शादमानी का दिन है, तुम रो क्यों रहे हो? तब तक उस लड़के ने कहा, ये पूछने वाले ये बताओ कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आज ईद का दिन जरूर है, लेकिन आज के दिन मैं इसलिए रो रहा हूँ, हाय मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप मौजूद नहीं है, मेरा भाई मौजूद नहीं है, हाय दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये कहते हुए वो लड़का ठाने मार करके और आवाज निकाल के चीखें मार करके वो रोना शुरू कर देता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उसके पुष्ट पर हाथ रखते हैं और उसे सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं कि सुनो, अगर तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपने हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, मैं तुम्हें भाई का प्यार जरूर दूंगा, मैं तुम्हें माँ की मोहब्बत जरूर दूंगा। हाथ पकड़ लिया, अपनी वालिदा की खिदमत में लेकर के चले आए। वालिदा है कि मुसल्ला बिछा करके रब की इबादत में मसरूफ है, रब की इबादत कर रही है। जैसे ही देखा बेटा हसन, क्या ईद की नमाज हो गई? कहा, ए अम्मी जान, ईद की नमाज कैसे अल्लाह कबूल करेगा जबकि मोहल्ले के यतीम बच्चों की आंखों में आंसू हो, तो अल्लाह ईद की नमाज कैसे कबूल करेगा? ए अम्मी जान, मैं रास्ते से जा रहा था तो ये मेरा भाई मुझे मिल गया, ये रो रहा है, यतीम बच्चा है, अम्मी जान है, इसको अपने दर से भगाना नहीं, इसको सीने से लगाना। मैंने इसे अपना भाई बना लिया, मैंने इसे अपना भाई बना लिया है, मैंने इसे अपना भाई बना लिया है। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा उठी, उसे नहला करके, कपड़ा पहना करके, आंखों में सुरमा लगा करके, बालों में कंघी करके, निहायत शानदार खुशबू लगा करके तैयार कर दिया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद अब फरमाते हैं कि अब चलो ईद की नमाज पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा चला जा रहा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह से वो बच्चा साथ में चला जा रहा है। हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है, ए हसन सैयद, अभी तक तो तुम्हें हसन कहा जाता था, लेकिन आज के बाद तुम्हारा लक़ब गरीब नवाज है। गरीबों और यतीमों को संभालने वाले आप हैं, गरीबों की गुर्बत को दूर करने वाले आप हैं, यतीमों का सहारा बनने वाले आप हैं, बेवाओं का सहारा बनने वाले आप हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। जश्न ख्वाजा अल्लामा फारूक साहब ख्वाजा निज़ामी, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। सरकार हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रिज़वान फरमाते हैं, ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत ये बात देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बात देखी, गरीब आए यहाँ हो गए गरीब नवाज, हो गए गरीब नवाज। और तुम्हारे दर से हमारा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारे दर से हमारा बड़ा ताल्लुक है कि हम गरीब बड़े तुम बड़े गरीब नवाज, कि हम गरीब बड़े
नवाज सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु थोड़ी उम्र और आपकी आगे बढ़ी, आपके सर से शफ़क़त क़िदरी का साया जल्द उठ गया। हज़रत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद ग़ियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत जल्द आप इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। हज़रत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के तरके में एक बाग आपने छोड़ा, उस बाग की आप निगहबानी कर रहे हैं, बाग की देख रेख कर रहे हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत से हमें मालूम हुआ कि जो यतीमों की किफालत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो यतीमों की देख रेख करेगा वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस पर करम फरमाएंगे। यतीमों की देख रेख करना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत का हिस्सा है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत का हिस्सा है। अब आप और फरमाइए, आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, चले गए सऊदीया या चले गए मुंबई या किसी और दूसरे शहर में गए, और जब खाने कमाने लगे ना तो वो जो बड़ी अम्मा आ गई घर के अंदर, तो बड़ी अम्मा के पीछे पीछे अब वो इतने मुलील हो गए कि जो हकीकी अम्मा थी उसको भूल जाते हैं। अब पूरा साल गुजर जाता है, कई साल गुजर जाते हैं, कभी माँ की खैर खैरियत नहीं लेते हैं। अरे वही माँ तो है जिस माँ ने पाला है, जिस माँ ने 9 महीना तक कोख के अंदर जो है रखा है, उसी माँ ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, उसी माँ ने रात की तारीकी में ठिठकती हुई ठंडक में अपने सीने से लगा करके अपनी छाती का दूध पिलाया है, तब इस लायक बने हो कि कमाने के लिए सऊदीया चले गए या कमाने के लिए मुंबई चले गए। हज़रात सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की शान जरा देखिए, आपके तरके में बाप को बाग मिला था और उस बाग की आप निगहबानी किया करते थे, उसके फलों को तोड़ते थे और फलों को तोड़ के जब बेचते थे और बेचने के बाद जब पैसा हासिल होता था तो उसका 3 हिस्सा किया करते थे। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे और एक हिस्सा अपने बाप के लिए रख लिया करते थे और एक हिस्सा अपनी वालिदा मोहतरमा की खिदमत में लाके पेश करते थे। ये अपनी जान ये तुम्हारे लिए है। ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने माँ की किस तरह इज्जत किया है और कितना एहतराम किया है। हज़रात माँ होती है, अल्लाह ने माँओं को इतना जज्बा अता किया है और वो जज्बा आपको सिर्फ इंसानों ही में नहीं नजर आएगा बल्कि चरिंदों में भी नजर आएगा, परिंदों में भी आपको नजर आएगा। आपने देखा होगा कि एक चिड़िया जाकर के चुग करके लाती है दाना और अपने घोंसले पर खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है और बैठने के बाद वो कुछ अपने अल्फाज में चू चू के अल्फाज कहती है, बच्चे समझ जाते हैं, अपना मुंह खोल देते हैं। वही माँ चुगे हुए दाने को ला करके अपने बच्चों के मुंह में डाल देती है। माँ की ममता आपको वहां भी नजर आएगी। आपने देखा होगा कि मुर्गी जब अपने अंडे को सेती है और उस पर बैठती है और उसका चूजा निकल आए और बिल्ली ने अगर हमला कर दिया है तो वही माँ की ममता आपको वहां भी नजर आएगी कि वो मुर्गी अपने जान की हिफाजत किए हुए बगैर उस बिल्ली पर झपट पड़ती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। माँ हुआ करती है। आपने देखा होगा कि माँ की ममता आपको हर जगह नजर आएगी। है मेरी कौम के नौजवानों, माँओं को कभी छोड़ा न करो। माँ हाथ उठा करके दुआ कर दे तो कसम खुदा की तुम अगर मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो मिट्टी सोना बनती नजर आएगी। माँ अगर दुआ कर दे और उसकी आंचल से निकली हुई दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाती है, माँ बाप को कभी छोड़ा नहीं जाता है, माँ बाप की खिदमत की जाती है। आओ एक वाकया आपको सुनाता हुआ चलो। हजरत सरकार अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने का वाकया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन नौजवानों को जो नौजवान जो जिहाद में जाना चाहते थे, आपने उनको जिहाद में भेज दिया था मैदान जंग में। हजरत उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना सहाबी है। हजरत उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु उनका एक बेटा है। आज तो माँओं को भी छोड़ देते हैं नौजवान, बाप की भी कोई कदर नहीं की जाती है, माँ बाप की इज्जत को पसे पुश डाल दिया जाता है। मगर आओ देखो अमीरुल मोमिनीन का जमाना है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। आपने एक नौजवान को मैदान जंग
جنگ میں بھیج دیا۔ امیہ کا بیٹا ہے وہ، حضرت امیہ نابینا صحابی ہے۔ جب وہ بچہ مدینہ کے اندر تھا تو اپنے باپ اتنی خدمت کیا کرتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، اپنے ہاتھ سے کپڑا دھوتا۔ رات کا وقت ہو جاتا تو جب باپ کے سر میں تیل رکھ کر کے انہیں سلا نہ دیتا اس وقت تک نہیں سوتا تھا، اور صبح سویرے سویرے اٹھ جاتا، باپ کو جگاتا، جگانے کے بعد وضو کراتا، اٹھا کر کے مصلی تک لے کر کے جاتا۔ آنکھوں سے نابینا تھے، سجائی نہیں دیتا تھا، باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مصلی پہ لے کے جاتا، نماز پڑھواتا، پھر لا کر کے بستر پر سلا دیتا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت امیہ بہت خوش تھے کہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کیا کرتا ہے، مگر جب میدان جنگ میں بیٹا چلا گیا تو اب ان کو دقت محسوس ہوئی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ امیر المومنین کے پاس پہنچ گئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے، مسجد نبوی شریف ہے۔ اے امیر المومنین عمر بن خطاب، آپ نے میرے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیج دیا ہے۔ جب تک میرا بیٹا تھا میری بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اور آپ نے میرے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیج دیا ہے، میری خدمت کون کرے گا، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا، میری بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مجھے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ میرے بیٹے کو بلا دیجئے۔ امیر المومنین نے کہا تمہارا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے، میری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، میں کہیں جب وضو کے لیے پانی لینے کے لیے جاتا ہوں تو پھسل کر کے گر جاتا ہوں، مجھے بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فوراً ایک آرڈر جاری کر دیا کہ جا کر کے امیہ کے بیٹے کو میدان جنگ سے واپس لے لیا جائے۔ قاسم روانہ ہو گیا، ادھر سے حضرت امیہ کا بیٹا مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبوی شریف میں فوراً پہنچ گیا اور جا کر کے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کی، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے میدان جنگ سے کیوں واپس بلا لیا؟ کہا تمہارے والد نے شکایت کیا تھا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے تم کو میدان جنگ سے واپس بلا لیا، تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ حضرت امیہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ حضرت امیہ مسجد نبوی شریف میں پہنچ گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اے امیہ کے بیٹے، تمہارا باپ تم سے بہت خوش ہے، اور جب ماں خوش ہو جائے، باپ خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تم اپنے باپ کی خدمت کرو تاکہ میں دیکھوں کہ تم اپنے باپ کی خدمت کیسے کرتے ہو۔ چنانچہ امیہ بیٹھ گئے، معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ حضرت امیہ کا بیٹا گیا، اونٹنی کا دودھ دھوا، اور دودھ نالے کے بعد امیر المومنین تشریف فرما ہے، حضرت امیہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے۔ وہ بیٹا دودھ کا پیالہ لا کر کے اپنے باپ کو پیش کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اے امیہ، کوئی پیالہ پیش کر رہا ہے دودھ کا، اپنے ہاتھ میں لے لو، اسے پی لو۔ حضرت امیہ نے ہاتھ بڑھایا اور دودھ کا پیالہ لیا، پی لیا، اور پینے کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے امیہ، یہ بتاؤ کہ دودھ کا پیالہ دینے والا کون ہے؟ حضرت امیہ نابینا تھے، اور جو دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ سے لے لیا تو مسکراتے ہوئے امیہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں نے دودھ کا پیالہ تو ضرور دیا ہے، اس دودھ کے پیالے میں جو خوشبو تھی وہ کسی اور کی خوشبو نہیں ہے، وہ میرے لفظ جگر کی خوشبو نظر آ رہی ہے، میرے بیٹے کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امیہ تمہارا ہی بیٹا ہے جو تمہیں دودھ پیش کر رہا ہے۔ امیر المومنین میں خوشبو سے پہچان گیا کہ میرے بیٹے کا ہاتھ پیالے میں لگ گیا ہے تو مجھے اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ امیر المومنین نے اسی وقت آرڈر جاری کر دیا کہ جتنے بھی نوجوان میدان محاذ میں چلے گئے ہیں، جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان سب کو واپس بلا لیا جائے، وہ ماں کی خدمت کریں، باپ کی خدمت کریں، اللہ انہیں جنگ کا اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ جشن خواجہ غریب نواز علامہ فاروق احمد صاحب قبلہ،
وہ سرکار خواجہ غریب نواز ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کو درہم و دینار دے رہے ہیں. امی جان یہ آپ کے لیے ہے, امی جان یہ آپ کے لیے ہے. ماں خوش ہو جاتی ہے. ایک بار حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لے آئے. حضرت سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ حضور آپ تشریف لائے, میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں انگور کا خوشہ پیش کیا. حضرت ابراہیم قندوزی ایک نگاہ سرکار خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ ڈالتے ہیں اور دوسری نگاہ لوح محفوظ پر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے, لیکن آگے چل کر کے جب اس کا معاملہ آگے بڑھے گا تو نہ جانے کتنے گمراہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے راہ ہدایت پالیں گے, ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. بیٹا میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. ولی نہ ولی نہیں شناسد, ولی کو ولی ہی پہچانا کرتا ہے. حضرت ابراہیم قندوزی نے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا منہ میں لیا اور منہ میں لینے کے بعد چبایا اور چبانے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز کو دے دیا. سرکار خواجہ غریب نواز نے جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور جیسے ہی وہ پیٹ میں گیا, دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. دل دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. اب دل دنیا میں نہیں لگ رہا ہے, اب علم کا ذوق بیدار ہو گیا, علم حاصل کرنے کا ذوق بیدار ہو گیا. اے میری قوم کے نوجوانوں, آج علم دین سے بھی تم غافل نظر آ رہے ہو اور دنیاوی علوم سے بھی تم غافل نظر آ رہے ہو. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھو. علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ سیستان سے سمرقند تشریف لے جاتے ہیں. سمرقند اور سیستان کے درمیان کئی مہینوں کا راستہ تھا. آج تو گھر سے باہر نکلے نہ جانے کتنے اچھی سواریاں آپ کو مل جاتی ہیں. پلین ہے, ٹرین ہے, نہ جانے کیسی سواریاں ہیں. لیکن اس زمانے میں جب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیے جاتے تھے تو اونٹ اور گھوڑے سے سفر کیا جاتا تھا. نہ جانے کتنے پہاڑ اور نہ جانے لخ صحرا, نہ جانے کتنی مشقتوں کا سامنا کرنے کے بعد مہینوں کے بعد لوگ اپنی منزل پر پہنچا کرتے تھے. تب علم دین حاصل کیا کرتے تھے. سرکار خواجہ غریب نواز سمرقند سے بخارا تشریف لائے. وہاں پر آپ نے مکمل طور سے علم دین حاصل کر لیا. شریعت کا جب علم حاصل کر لیا تو شریعت کے علم حاصل کرنے کے بعد اب طریقت کا علم حاصل کرنا چاہا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیٹا حسن ادھر آؤ. ولی نہ ولی نہیں شناسد, ولی کو ولی ہی پہچانا کرتا ہے. حضرت سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا. آواز آتی ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے. یہ عثمان اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. یہ دین کا معین ہے, یہ دین کا مددگار ہے. بارگاہ رسالت میں پہنچے, وہاں سے بھی قبولیت کا پروانہ مل گیا. حکم رسالت ہوتا ہے جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر, وہاں کی تمہیں بادشاہت دی جاتی ہے, وہاں کے سلطان حقیقی تم ہی ہو. سرکار خواجہ غریب نواز وہاں سے ہو کر کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے آپ اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. تاریخ کا ورق آپ الٹ کر کے دیکھیے تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس نہ کوئی تیر تھی, نہ کوئی تفنگ تھا, نہ کوئی بھالا تھا, نہ کوئی تلوار تھی. ان کے پاس مادی اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہ تھا. ان کے پاس جو کچھ تھا خوف الہی کی دولت تھی. نگاہوں سے کام کیا کرتے تھے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ جب محبوبیت کے منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ نگاہوں کو بند کرتا ہے تو لوح محفوظ نظر آتا ہے. وہ نگاہوں کو بند کرتا ہے تو لوگوں کی تقدیر دیکھ لیا کرتا ہے. وہ نگاہوں کو بند کرتا ہے تو تقدیر کی کایا پلٹ جاتی ہے. وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہے کہ جب نگاہ اٹھا دیتے ہیں تو دل کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے. سرکار خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں
کے ساتھ جب اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ نے آرڈر جاری کر دیا، حکم جاری کیا کہ یہیں پر انا ساگر کے قریب ہے، یہاں پر رہا جائے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ انا ساگر کا پانی آپ نے اپنے مرید کو حکم دیا تو پورے انا ساگر کا پانی اسی پیالے کے اندر آ گیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سیرت نگار لکھتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ صرف انا ساگر کا ہی پانی نہیں سوکھا تھا، بلکہ اجمیر کے قرب و جوار میں جتنا کنواں تھا، جتنا تالاب تھا اور جتنے چھوٹے چھوٹے نالے پر نالے تھے، ان سب کا پانی خشک ہو گیا تھا، ایک قطرہ پانی کسی کے اندر نہیں تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں راجہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جاؤ جا کر کے کہہ دو کہ اپنی جادوگری واپس لے لے اور ہمارے انا ساگر کے پانی کو واپس کر دے۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم تو کسی کی بھوک نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم تو سینے سے لگانے والے لوگ ہیں، ہم تو پیار کا درس دینے والے لوگ ہیں، ہم تو محبت کا جام پلانے والے لوگ ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اجمیر کے باشندے بھوکے پیاسے رہیں، ان کے گھروں میں کھانا نہ بنے، لوگ تڑپتے رہیں۔ قطب الدین جاؤ، جا جا کے اس پیالے کو پلٹ دو انا ساگر میں۔ قطب الدین تشریف لے جاتے ہیں اور اس پیالے کو انا ساگر میں ڈالتے ہیں۔ ڈالنا ہی تھا کہ انا ساگر میں موجیں پیدا ہو جاتی ہے، اور انا ساگر ہی نہیں بلکہ قرب و جوار میں جتنے کنویں تھے، جتنے نالے تھے اور جتنے تالاب تھے، سارے کے سارے کے اندر پانی موجود ہو جاتا ہے۔ اسی کرامت کو دیکھنے کے بعد اجمیر شریف میں 32,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز علامہ فاروق صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 32,000 لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے حکم پر ایک مسجد کی تعمیر کا جب معاملہ ہوا تو مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جاؤ تیل لے کر کے آ جاؤ۔ تو اجمیر کے جتنے دکاندار تھے، سارے دکانداروں کو راجہ پرتھوی راج کا حکم ہو گیا کہ کوئی ان کو تیل نہیں دے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مرید دکان چکر لگا لگا کر کے تھک گئے، کسی دکاندار نے تیل نہیں دیا۔ سبوں نے یہی کہہ دیا کہ راجہ کا حکم ہے تیل نہیں دیا جائے گا، راجہ کا حکم ہے تیل نہیں دیا جائے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مرید پہنچے، عرض کیا حضور کوئی دکاندار تیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام کا وقت ہوا، مغرب کا ٹائم قریب تھا، آپ نے فرمایا پانی لایا جائے، پانی لایا گیا، اور آپ نے فرمایا ایک ٹب لایا جائے۔ پانی جب آپ وضو کر رہے تھے تو اس وضو کا غسالہ اسی ٹب میں جا کر کے گر جاتا تھا، زمین پر نہیں گرتا تھا۔ اور جب آپ نے وضو مکمل کر لیا تو فرمایا جتنے چراغ ہیں سارے چراغوں کو لایا جائے۔ اب سارے چراغ لا کر کے بارگاہ خواجہ میں پیش کر دیا۔ اب حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے اس پانی کو اٹھاتے ہیں غسالے کو اور اسی چراغ کے اندر ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ پانی نہیں ہے تیل ہے، یہ پانی نہیں ہے تیل ہے۔ اور ادھر زبان خواجہ سے جملہ نکلتا ہے کہ وہ پانی تیل کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ تیل ہو جاتا ہے۔ جتنے چراغ کے سارے چراغوں کو بھر دیا گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ راجہ کے محل میں جتنے طاق ہیں اور ان طاقوں میں جتنے چراغ ہیں، ان چراغوں میں جو تیل ہے وہ تیل نہیں پانی ہے، وہ تیل نہیں پانی ہے۔ زبان سے جملہ نکلنا تھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے حکم کے مطابق راجہ کے محل میں جتنے طاق تھے، ان طاقوں میں جتنے چراغ تھے وہ سب کے سب پانی بن گئے تھے۔ جب لوگ شام
شام کے وقت اس چراغ کو جلانا چاہتے ہیں تو کسی بھی چراغ میں آگ نہیں جل رہی ہے، کوئی چراغ نہیں جل رہا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی خانقاہ ہے، روشنی سے منور نظر آ رہی ہے اور راجہ کا محل تاریک ہی نظر آ رہا ہے، بلکہ راجہ کے حکم پر جن جن دکانداروں نے تیل دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے گھروں میں جو چراغ تھا ان چراغوں کا تیل بھی پانی ہو گیا تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے، نگاہ اٹھا دے تو سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جائے، نگاہ اٹھا دے تو غریبوں کی غربت کو دور کر کے انہیں امیر بنا دے، غریبوں کو نوازنے والے سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات گرامی ہے۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ ہم اور آپ آج انہی کے عرس کے موقع پر اور سرکار خواجہ غریب نواز کے جشن میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ہماری قوم کا نوجوان ایجوکیشن سے دور ہوتا جا رہا ہے، دینی علم سے تو دور ہوتا ہی جا رہا ہے، دنیاوی علوم سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن کے ماحول میں قوم کے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا، اور جب تک جو قوم ایجوکیشن میں پیچھے رہتی ہے وہ قوم ہر میدان میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے اے میرے قوم کے نوجوانوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ سرکار خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا گیا تھا اور ہندوستان میں سنسکرت زبان اس وقت بولی جاتی تھی، مادری زبان تھی۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز جب سندھ تشریف لائے تو سندھ میں آپ نے جو ہے وہ سنسکرت زبان سیکھی اور سیکھ کر کے پھر اجمیر شریف تشریف لائے۔ حضرات اللہ کے ولیوں کو سیکھنے سکھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ولی تو رب کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہوتا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم اس پر ہوتا ہے، اللہ کا ولی شان سے تشریف لاتا ہے، وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی یاد میں جاگ رہے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں آج ضرورت ہے کہ تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ سرکار خواجہ غریب نواز نگاہوں سے کام کیا کرتے تھے، نگاہ آپ اٹھاتے تھے۔ جب رام دیو مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں تو آپ نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تیری پیشانی پر تو میں سعادت مندی کا نشان دیکھ رہا ہوں، میں تجھے تو جنتی دیکھ رہا ہوں، جنتی ہو کر کے مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ زبان خواجہ سے جملہ نکلنا تھا کہ نگاہ پڑھنی ہی تھی کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ کر کے جھک گیا، کہا کلمہ پڑھائیے اسلام میں داخلہ لے لیجئے، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا۔ اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، وہ سرکار خواجہ غریب نواز ہے۔ آخر نگاہوں کے اندر طاقت کیسے آتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب چلو تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلو۔ آج قوم کا نوجوان عیاشیوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، گناہ سب سے پہلے آنکھ سے ہوتا ہے، پھر آنکھ کا اثر دل میں ہوتا ہے، پھر دل سے پھر نفس میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہے نگاہوں کو جھکا کر کے چلو۔ گناہ کا سب سے پہلا دروازہ آنکھ ہی ہے، آنکھ سے کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، آنکھ سے ایک انسان اپنی بیوی کو بھی دیکھتا ہے، اپنے باپ کو بھی دیکھتا ہے، اپنی ماں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہے، قرآن کو بھی دیکھتا ہے۔ حضرات دیکھنے کی حیثیت الگ الگ ہے، پتا چلا کہ نگاہوں کو دیکھنے کی حیثیت الگ الگ ہے۔ بیوی کو دیکھتا ہے اور نگاہ سے، ماں باپ کو دیکھتا ہے اور نگاہ سے، قرآن کو دیکھتا ہے اور نگاہ سے۔ نگاہوں کی حیثیت الگ الگ ہے، لیکن وہ نگاہ جس نگاہ کو جو چیز دیکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اسی کو دیکھا کرو، تب نگاہوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، نگاہوں میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے چہروں کو محبت سے دیکھو، اللہ تمہیں
حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھا کرو، اگر پڑھے لکھے نہیں ہو قرآن کو تو قرآن کو دیکھا کرو، اللہ تمہیں دیکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن دیکھنا عبادت ہے، تو باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ چار چیزوں کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ولیوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت ہمیں انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بڑا ہی گنہگار شخص تھا، بڑا سیاہکار شخص تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، کوئی ایسی خطا نہ تھی جو اس نے نہ کیا ہو۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کو جنازہ لوگوں نے نہیں پڑھا اور اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کیا۔ جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا وہیں پر اس کی لاش کو پھینک دیا لوگوں نے اور کہا اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا اور اس کی کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تھے، رب کا حکم آیا، موسیٰ میرا ایک اللہ کا میرا ایک دوست ہے، اللہ کا ایک ولی ہے اور اس کی لاش کو لوگوں نے کوڑا کرکٹ کے گھور پر پھینک دیا ہے۔ اے موسیٰ جاؤ اور اس کو اپنے ہاتھ سے غسل دو اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آبادی میں تشریف لائے اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا حضور یہ بڑا گنہگار تھا، بڑا پاپی تھا، کوئی ایسا پاپ نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو۔ حضور یہ اتنا بڑا پاپی تھا کہ کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، نہلانے دھلانے تو بڑی دور کی بات ہے، کسی نے اسے غسل نہیں دیا ہے۔ سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفن پہنایا اور شریعت کے مطابق جو بھی اللہ کا حکم تھا انہوں نے دفن کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لائے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مولا اے الہ العالمین آخر بات کیا ہے؟ آبادی کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، کوئی اس کے قریب آنے کے لیے نہیں تیار تھا، لیکن مولا کیا بات ہے تو اسے اپنا دوست کہہ رہا ہے، تو اسے اپنا ولی کہہ رہا ہے، مولا ماجرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آبادی کے لوگ کہیں گنہگار ہے اور اے مولا تو کہے کہ میرا دوست ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مولا وضاحت فرما دے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، یہ موسیٰ یہ اگرچہ بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، لیکن جب رات تاریکی پھیل جاتی تھی اور رات کے آخری پہر یہ آسمان کھلے آسمان تلے آ جاتا تھا اور اپنا ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا کر کے کہتا تھا، اے اللہ اگرچہ میں نیکوکار تو نہیں ہوں، اگرچہ تو میں نیک تو نہیں ہوں، مگر اے اللہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، نیکوں سے الفت کرتا ہوں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ میں گنہگار ضرور ہوں لیکن میں گنہگاروں سے نفرت کرتا ہوں، اے اللہ میں فاسق و فاجر لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، تو مغفرت نہیں کرے گا تو کون کرے گا، تیری بارگاہ سے بخشش نہیں ملے گی تو کس کی بارگاہ سے بخشش ملے گی۔ اے مولا میں بہت گنہگار ہوں مگر نیکوں سے محبت کیا کرتا ہوں، اے موسیٰ اس کی یہ بات مجھے اتنی پسند آ گئی کہ میں نے اس کے سارے خطاؤں کو معاف فرما کر کے میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی۔ سرکار خواجہ غریب نواز اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا صلہ ہے، اس لیے ماں باپ سے محبت کرو، نیکوں سے محبت کرو، اچھوں سے محبت کرو۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ ماؤں بہنوں سیریل دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، یہ دنیا ہے دنیا، اب تو موبائل آ گئی ہے تو روٹی چل جاتی ہے مگر سیریل نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ اکبر۔
کچھ ایسی مائیں بہنیں ہیں جو اس سیریل کے چکر میں اس طریقے پر اپنے آپ کو انہوں نے ڈال رکھا ہے کہ نہ نماز کی پابندی ہے نہ روزے کا کوئی معاملہ ہے، لیکن الحمدللہ بہت ساری ایسی بھی مائیں ہیں ماشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، پنج وقتہ نماز کی پابندی بھی کرتی ہیں اور اپنے آنچل کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی ہیں، ایسی بھی مائیں بہنیں ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے حضرت کی نماز کی پابند نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا ماؤں بہنوں کہ اپنے گھر میں نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور صالح اور نیک بن کر کے زندگی گزارو۔ یہ چند روزہ زندگانی ہے، اگر ہم اس کو لہو لعب میں گزار دیں گے تو کل قیامت کے میدان میں کون سا منہ لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے نماز دین کا ستون ہے۔ آج اگر آپ بنگلہ بنا رہے ہو، شاندار گھر بنا رہے ہو اور ٹھیکیدار نے پیلر کھڑا کر دیا ہو اور کوئی دوسرا شخص آئے کلہاڑا لے کر کے اور اسے توڑنا شروع کرے تو آپ کہوگے کہ کیوں توڑ رہے ہو؟ میں بڑی محنت سے بنا رہا ہوں، بڑی محنت کی کمائی میں اس میں لگا رہا ہوں، تم میرے گھر کو پیلر کو کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ اسے تھپڑ مار کر کے بھگا دو گے، آپ اسے لڑائی جھگڑا کر لو گے، اس لیے کہ آپ کی خاطر خواہ کمائی اور آپ کی گاڑی کمائی اس کے اندر جا رہی ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی دین کو برباد کر رہا ہے، دین کے پیلر کو توڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں دین کے پیلر کو توڑنے والا کبھی اس کے گھر کا پیلر سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہمارا گھر سلامت رہے تو قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہوگی، نماز کی پابندی بھی کرنی ہوگی۔ ارے میرے قوم کے نوجوانوں، یہ ایک سجدہ جو ہم رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس لیے پیشانی میں سجدے کی طرف پیدا کرو، دلوں میں نماز کی